ویلکم بیک ناظرین. سر اگر تھوڑا سا موازنہ پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا کیا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کس کی زیادہ بہتر پرفارمنس ہے, مریم صاحبہ کی یا علی امین صاحب کی؟ دیکھیں, آپ موازنہ اگر کرائیں گے تو یہ بھی دیکھیں نا کہ پنجاب کو اگر 16 کروڑ مل رہے ہیں تو کے پی کو 4 کروڑ مل رہے ہیں. جی بجٹ کی لوکیشن دیکھیں. پھر سر آبادی کے لحاظ سے نا آبادی بھی کم ہے نا. نہیں, آبادی تو اب جو آبادی ہمیں مرج اضلاع کی شکل میں ملی ہے, جس کو سابقہ فاٹا یعنی علاقہ کا جاتا تھا, وہ اب کے پی کا حصہ بن گئی ہے. جی تو سینٹ کی سیٹیں بھی گئی, قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی گئی وہاں سے, لیکن آبادی اور رقبہ جو ہیں وہ تو کے پی کا اضافہ ہو گیا. لیکن این ایف سی اے وارڈ میں جو حصہ بنتا ہے تقریباً کم از کم آج تک 1400 ارب روپے بنتے ہیں جو مرکز نے دیے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا کیا موازنہ آپ کرائیں گے؟ آپ پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں پہلے بھی حکومتیں جو تھی وہ فوکس فنڈ کا پنجابی رہا ہے. کے پی جو ہیں وہ تو محمود خان جیسے وزیر اعلیٰ یہاں پہ گزرے ہیں, انہوں نے جو ہیں اور ان کے ساتھ جو چند ایک وزراء تھے انہوں نے تو اپنی جیبیں بھری ہے. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محمود خان صاحب ہو جائیں یا بزدار صاحب, بڑا تنقید ہوتی ہے ان پہ, یہ عمران خان صاحب کے غلط فیصلے تھے. میرا خیال ہے غلط فیصلے تھے, اس میں ہم کیا غلط کو غلط نہیں کہیں گے. بزدار جو ہیں اس کو وزیر اعلیٰ لگانا کس حوالے سے درست فیصلہ تھا؟ کدھر ہیں وہ بزدار؟ کیا کیے پی ٹی آئی کے لیے؟ کوئی دلیر کوئی تگڑے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا لیتے, پی ٹی آئی کو جو ہے دوام ملتا سیاست کو پنجاب میں. لہٰذا یہ میں وہ بندہ تو نہیں ہوں کہ جی غلط کو میں کہوں کہ نہیں وہ جی چونکہ مرشد کا فیصلہ ہے تو میں اس کو غلط کو بھی غلط کے بجائے درست کہنا شروع کر دوں. لیکن سر عمران خان صاحب تو بزدار صاحب کو آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں, آج بھی. مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف کا مطلب بزدار صاحب خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں, کہیں چیلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے خیال میں. سر پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے طاقتور شخصیت کون سی ہے آپ کے نزدیک؟ آج کل تو خان صاحب سے بھی طاقتور شخصیت پائی جاتی ہے چونکہ خان صاحب جیل میں ہیں. سر میں نے پاکستان تحریک انصاف میں پوری میں بات کی ہے نا, تو خان صاحب سے بھی طاقتور کوئی ایک آدھا نام ہے بتا رہے ہیں, میں آئیڈیا تو ہو جائے کہ تحریک انصاف چلا کون رہا ہے باعث سے. یہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیں. اچھا سر, آپ نے یہ بھی ایک آدھی دفعہ بتایا صحافیوں کو, ایک ٹاک شوز میں آپ کی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں خان صاحب کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں. سر ملتے کیوں نہیں آپ خان صاحب سے, جا کے بتائیے ان کو کہ ریئلٹی کیا ہے, میرے بارے میں آپ کو لوگ کیا بتا رہے ہیں, وہ کلیئر کیوں نہیں کرتے سچویشن آپ؟ دیکھیے, خان صاحب کو یہ جھوٹ اور بغض کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ لے کے مجھے تیسری دفعہ نکلوایا ہے. اب وضاحت دے دے میں تھک گیا ہوں, تنگ آ گیا ہوں. اب ان کا خیال تھا کہ پارٹی میں رہ کے شاید میں کوئی نقصان کر رہا تھا, تو لہٰذا باہر بیٹھ کے میں تو بڑا فائدہ کر رہا ہوں. میں اب جو ہوں بالکل قطعاً پرواہ ہی نہیں ہے. اگر میرا مستقبل پی ٹی آئی میں اتنی قربانیوں کے باوجود بھی یہی نکالا جانا ہے بار بار, تو پھر آگے بھی میرا مستقبل اس سے کوئی بہتر تو نہیں ہو سکتا ہے. اور میں نے پارٹی کے لیے ایسی خدمات انجام دی ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنی ہے. تو لہٰذا آئندہ اب میں خدمات انجام دیتے ہوئے 10 بار سوچوں گا. بڑی مارے کھائی ہیں, بڑے نقصان اٹھائے ہیں. یہ اس دن کے لیے نہیں اٹھائے تھے کہ جس کا منہ اٹھائے جی آ جائے اور ہمیں پارٹی سے نکالے. اب ذرا میں تھوڑا آرام بھی کرنا چاہتا ہوں. 3 ماہ کے لیے کسی احتجاج کا حصہ نہیں ہوں گا, اور اگر خان کو ضرورت ہوئی تو خان بلائے گا, اور پھر میں اپنی آپ بیتی اپنی دکھ بری داستان ان کو سناؤں گا, جس کے بعد خان جو حکم کرے گا میں تعمیل کروں گا. سر یہاں سے مجھے جو سمجھ آئی کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں تو معاملات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے پتہ ہے نا, خان صاحب کے دل میں میرے لیے کوئی میل نہیں ہے. ہماری جو ہی آنکھیں 4 ہوں گی سب کچھ ہوا ہو جائے گا. لیکن میں اندیشہ یہ رکھتا ہوں کہ کہیں خان سے ملاقات ہونے تک وہ
پلوں کے نیچے سے کہیں پانی بہت زیادہ نہ نکل جائے. سر بہت سارے سیاستدان اب یہ بات کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو باخبر لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا حصہ رہے, فواد چودھری صاحب جیسے لوگ, کیا آپ بھی متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے؟ 1000%. تو سر اس کا کم بیک یا ریوائیول کیسے ہوگا؟ جب خان باہر آئے گا, اور خان صاحب یا جو قیادت ہیں وہ پوری ایمانداری سے خان کو حقائق بتا دے. لیکن سر علیمہ خان صاحبہ بھی جاتی ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں, کیا یہ لوگ بھی جا کے عمران خان صاحب کو حقائق نہیں بتا رہے؟ ہر ایک جو ہیں اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. خان کی رہائی سے کم دلچسپی, اپنے لوگوں کو پارٹی کے مناصب دلوانا اور اپنے مخالفین کو گرانا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے. سر علیمہ خان صاحبہ تو عمران خان صاحب کی بہن ہیں, ان سے زیادہ پیار کس کو ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کی رہائی ایز سون ایز پاسبل چاہیں گی نا. دیکھیے میرا خیال ہے جتنا ورکرز کو خان صاحب سے پیار ہیں, جی یہ ورکر ہیں نا جنہوں نے تو جان کی قربانیاں دی ہیں خان کے لیے, تو لہٰذا پیار کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے. اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا عمل جو ہے وہ زیادہ حب اور وفا کی ببانگ دخل بتا رہا ہے. سر یہ کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے, اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ فارورڈ بلاک میں مروت صاحب بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے, کوئی ریئلٹی ہے سر؟ وہ جو کردار میں ادا کروں گا وہ کلیدی ہوگا. جی سر یہ بتایا یہ جا رہا ہے. مجھے تو خود علم نہیں ہے, اور اگر فارورڈ بلاک بن بھی گیا تو کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ یہاں ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. جی پہلے بھی بکے لوگ پیسوں پہ, اور بھی مل جائیں گے. البتہ میں خان کو نقصان دینے کا سوچ ہی نہیں سکتا ہوں. میں خان کے ساتھ ہوں, تب تک ہوں جب تک خان مجھے خود نہ کہیں کہ اب مزید آپ کا ساتھ درکار نہیں ہے. لیکن سر وہ جو آپ کو نکالنے کا حکم تھا وہ تو خان صاحب نے خود ہی دیا تھا نا, وہ کسی اور نے تو نہیں نکالا تھا پارٹی سے. یہ تو اس طرح ہے نا, ایک بندی ہے جی, اس کی رسائی کسی چیز تک نہیں ہے. خان کو میں جانتا ہوں نا, جی مجھے علم ہے نا کہ ہماری 2 منٹ بیٹھنے کی دیر ہیں, الٹا خان جو ہیں وہ اس پہ افسوس کا اظہار کرے گا کہ میرے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر ہوئی. ہاں تو سر ملاقات کا پرابلم ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے آپ کی, خان صاحب تک ایکسس نہیں ہے, یہ پرابلم نہیں. ملاقات جب خان بلائے گا میرا خیال ہے ان کو جلدی پتہ چل جائے گا. عید کے بعد جو انقلابی بنی ہوئی ہیں احتجاج کرنے کی, ان کی انقلاب کے غبارے سے انشاءاللہ ہوا ایسے نکلے گی کہ پوری قوم دیکھے گی, اور خان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ جی ویسی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی. سر جے یو آئی ایف اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ممکن ہے؟ قطعاً نہیں. کیا وجوہات سر؟ اب تو ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان کم کیے ہوئے ہیں, ادھر سے بھی تحریک انصاف نے بھی مولانا کے خلاف بیان بازی پہ پابندی لگا دی ہے. نہیں کیوں کر ممکن ہو, مطلب ہے ہم نظریاتی طور پہ سیاسی طور پہ کوئی ہماری کسی حوالے سے جو ہیں یکجہتی ہو سکتی ہے. وہ مذہب کاٹ کھیل رہے ہیں, ہم انلائٹڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں, ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, اور وہ جناب کتاب کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن سر آئین کی بحالی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں نا سب, ووٹ بینک ہے. وہ کہتے ہیں آئین کی بحالی کے لیے سب اکٹھے آئین کی بحالی جو ہے, آئین کی پامالی تو 26ویں آئینی ترمیم میں خود جے یو آئی نے کی, تو کیا بحالی یہ کریں گے. سر اس میں تو کہتے ہیں تحریک انصاف آن بورڈ تھی, تحریک انصاف ہمیں راستے میں چھوڑ کے سائڈ پہ نکل گئی. مولانا کے لوگ تو یہاں تک کلیم کرتے ہیں. یہ بڑا سنجیدہ الزام ہے, اور اس الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے. ودن دا پارٹی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نا, کہ اس پہ تو آن ریکرڈ لوگ کہہ چکے ہیں جے یو آئی ایف کے کہ جناب ہمیں بیچ راستے چھوڑ کر یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز وغیرہ تھے یہ تحریک انصاف کی سجیشنز تھیں. ویسے ابھی تک اس کی کوئی تردید پی ٹی آئی سے آئی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے ورکر کی تسلی کے لیے اس پہ وضاحتی بیان جاری کرنا چاہیے کہ آیا جے یو آئی جو الزام لگا رہی ہے درست ہے یا غلط ہے. فیر انف. اچھا عمر صاحب کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں, مجھے یہ فرمائیے گا یہ عمران ریاض خان صاحب, کچھ اور یوٹیوبر, سر آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ان تمام لوگوں سے, ان صحافیوں سے. زبیر علی خان صاحب
کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ آپ نے درخواست دے دی ہے FIA کو. سر پرابلم کیا ہے عمران صاحب کو آپ سے یا آپ کو عمران صاحب سے کیا ایشو ہے؟ کیونکہ آپ نے تو 6 ارب روپے تک کا کہا کہ عمران ریاض صاحب ابھی تک مجھے ہیرو بنا رہا تھا, پوزیشن لیڈر بنا رہا تھا, پھر اس نے یو ٹرن کھایا. یہ آپ اس سے پوچھیں نا کہ بھائی وہ آپ کا ماضی کا ہیرو اب جناب زیرو کس طرح ہو گیا. دوسری بات یہ ہے, میں نے 6 ارب کی بات کی تھی, اس پہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ میری 1 ارب سے زیادہ پراپرٹی نہیں ہے. تو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 ارب پراپرٹی اگر آپ کی ہے, مان تو لیا کہ پراپرٹی آپ کی ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ جو چکوال میں آپ کی پراپرٹی ہے وہ آپ کے نام پر کیوں نہیں ہے؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ بے نامی کے آپ نے پراپرٹیز لی ہوئی ہیں, مان رہے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی ہے لیکن آپ کے نام پہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چوری کا مال تھا, پیسہ جو تھا وہ بلیک منی تھا, اور وہ جو 6 ارب ہیں وہ تو علیحدہ ہیں. اس میں تو مریم نواز شریف صاحبہ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کے ایک بیوروکریٹ جو ہیں وہ اس کار خیر میں ان کا ساتھی بنا ہوا ہے. ابھی بھی ساتھی ہے سر؟ جی ابھی بھی ساتھی ہے. تو سر نام دینا, ہم بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, سارا اس معاملے کو, کوئی تفصیلات ہیں, کوئی ثبوت ہیں تو ہمیں دیں سر, میڈیا کو دیں. میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو نام بتاؤں گا. سر خواجہ صاحب تو حکومت کا حصہ ہی نہیں, وہ تو خود الیکشن ہارے میں, وہ کیا کریں گے اس پہ؟ خواجہ سعد رفیق ایک معتبر شخصیت ہے. نون لیگ میں اور کوئی معتبر نہیں سر آپ کے نزدیک؟ بہت سارے معتبر لوگ ہیں, بہت سارے معزز لوگ ہیں, میں بہت سارے لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن خواجہ سعد رفیق کا نام میں نے اس لیے لیا جی کہ وہ اسی لاج میں رہتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں, جی, جہاں پہ مجھے اپارٹمنٹ ملا ہوا ہے. جی سر شہباز گل صاحب فائنلی, شہباز گل جو ہے وڑ گیا. ناظرین جناب شریف المروہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس